ختم نبوت زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا. وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل شانہ نے یہ مبارک مہینہ رمضان کا ہم کو عطا کیا تھا، اب ہم سے رخصت ہونے کو ہے. اللہ تعالی ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہے اسے قبول فرمائے، اور جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے اللہ تعالی ان لغزشوں کو معاف فرمائے. عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک زمانہ تھا کہ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر اتنی دینداری تھی، تقوی پرہیزگاری تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے ایسا نوازا تھا اور انہیں قرآن سے ایسا تعلق عطا کیا تھا، ایسا رشتہ عطا کیا تھا جیسے ایک ماں کو بچوں سے، ایک ماں کو اپنے گھر والوں سے خونی رشتہ ہوا کرتا ہے. اور جب بچہ اگر گود میں روتا تھا تو مائیں انہیں قرآن پاک کی تلاوت کر کے خاموش کرایا کرتی تھی. صحابیات کے واقعات راتوں میں سنا کر جو ہے وہ لوریوں کے انداز میں بچوں کو سلایا کرتی تھی. بچے ان کی تربیت کے اندر ایسے بنتے تھے جنہیں ہم جو ہے صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں. ایک ماؤں کی گود وہ تھی کہ جس گود سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اکرام، جن کے سوانے ہم پڑھتے ہیں، جن کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں، یہ سب ایک ماؤں کی گود سے پرورش پا کر دنیا کے اندر انہوں نے انقلاب پیدا کیا. اب کیا بات ہے کہ زمانے میں اتنا زوال آیا کہ ہمارے وہ گھرانے جس میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، آج گانوں کی آوازیں آتی ہے، موسیقی کی آوازیں آتی ہے، میوزک کی آوازیں آتی ہے، اور بچے جو ہے اس کے عادی ہو چکے ہیں. جیسے اگر انہیں خوراک نہ ملے تو بے چین ہوتے ہیں، اس سے زیادہ میوزک انہیں نہ ملے اور موبائل ان کے ہاتھ میں نہ ہو تو وہ بے چین اور بے قرار تڑپنے لگتے ہیں، ترسنے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، پریشان کرنے لگ جاتے ہیں. اتنا ہم نے عادی بنا دیا. اور زوال اتنا آیا کہ نہ ماؤں کی زندگی میں تقوی اور پرہیزگاری اور دینداری ہے، نہ علم ہے، نہ اولاد کی اتنی ہمیں فکر ہے. اگر ہمیں اولاد کی تھوڑی سی فکر ہو بھی جاتی ہے
کہ چلو بچوں کو تعلیم دلانا ہے، تو ہم وہ تعلیم کو ترجیح دیتے ہیں جس تعلیم سے اسے ڈگری مل سکتی ہے، اس کی دنیا بن سکتی ہے۔ ہم اس تعلیم کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ جس سے اس کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے۔ میرے عزیز دوستو، بچپن سے ہی جب ماحول گھرانے کا غلط ہو تو اس زمانے کے اندر اولاد کے اندر ہم نیکی، تقوی اور پرہیزگاری کا تصور کیسے کریں گے؟ اب آج ایک بچہ جو ہے، کسی کے گھر میں بچیاں زیادہ پیدا ہو گئی، 2 یا 3 بچیاں ہو گئی، اب ان کو خواہش ہے کہ لڑکا ہونا چاہیے تھا، اور ہر کوئی چاہتا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کے گھرانے کے اندر لڑکا اگر پیدا ہو جاتا ہے تو خوب خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور اگر کوئی لڑکی پیدا ہو گئی تو سارے کے سارے چہرے جو ہے اتر جاتے ہیں۔ یہ بھی کیوں ہوا؟ یہ بھی اس لیے ہوا کہ لڑکا اگر گھر کے اندر پیدا ہو گیا ہے تو خوشیاں منائی جا رہی ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہے، اس لیے کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ شادی کی عمر پر یہ بچہ ایک آدھ 4 ویلر کار لے کر آئے گا، یا 2 ویلر لے کر آئے گا، یا گھر اور فلیٹ لے کے آئے گا، یا گھوڑے جوڑے کی رقم جو ہے لاکھوں روپیوں میں لے کے آئے گا، اس لیے خوش ہو رہے ہیں۔ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ لڑکا پیدا ہوا، گویا ان کے اندر، ان کے گھر میں جو ہے بینک آف انڈیا کھل گیا ہے، اور اگر لڑکی پیدا ہوئی تو بس چہرے اترے ہوئے ہیں۔ اور یہ وہی منظر قرآن نے بتایا ہے، وہی منظر کو قرآن نے پیش کیا ہے کہ اس زمانے کے اندر بھی فرق یہ تھا کہ اس زمانے کے اندر خاندان کے لیے لڑکیاں عیب سمجھی جاتی تھی، داغ اور دھبا سمجھی جاتی تھی، اور اس کو زندہ زمین میں دفن کرنے کا ذہن تھا۔ وہ بھی جاہل تھے اور یہ بھی جاہل ہے، ان کے جو چہرے اتر جاتے ہیں، انہیں ذہن میں آتا ہے کہ اب یہ بچی جب جوان ہوگی اور اس بچی کی شادی کے موقع پر میں 10-15 لاکھ روپے کہاں سے لاؤں گا۔ یہ فکر نے، یہ احساس نے اس کے چہروں کو اتار دیا ہے۔ اچھا، مانگنے والا کون ہے؟ وہ ہمارا ہی سپوت ہے، ہمارا ہی نور نظر ہے، ہمارا ہی لخت جگر ہے، وہی ایمان والے کا بچہ ہے، وہی مسلمان کا بچہ ہے۔ وہ مانگنے لگ جائے گا اور ان کے چہرے اتار دیتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ اس زمانے میں جب خوشخبری دی جاتی تھی بالانثیٰ، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، بچی کی، لڑکیوں کی خوشخبری دی جاتی تھی، ظَلَّ وَجْهُهُ، چہرے اتر جاتے تھے، کالے پڑ جاتے تھے، پھیکے پڑ جاتے تھے۔ وہ اس زمانے کے اندر وہ سوچتے تھے کہ یہ داغ اور دھبا ہے، اس زمانے کے اندر یہ ہمارے لیے بوجھ ہے۔ آج اولاد کے لیے یہ ایک مسئلہ ہے، اور رسم و رواج نے اسے ارتداد تک کے پہنچا دیا۔ بچیاں مرتد جو ہو رہی ہے اس میں رسم و رواج کا بہت بڑا دخل ہے، اور اس کے بعد تعلیم کا بھی دخل ہے۔ آج بچہ جس کے گھرانے کے اندر لڑکیاں پیدا ہوئی، ان کے ذہن میں اب تسکین کیا ہے؟ تو چلو اپنے بچے کو، وہ چھوٹی سی بچی کو جو ہے وہ لڑکوں کا لباس پہنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بچوں کے واسطے ہم جاتے ہیں، سلام کریں بیٹے آپ کا نام، تو ہم انہیں بول رہی زینب، انہیں بول رہی مریم، انہیں بول رہی ختیجہ، انہیں بول رہی عائشہ، لیکن دکھ رہا تو وہ جو ہے موسیٰ اور عیسیٰ اور کلیم جو ہے، اور بڑے خوش ہو رہے ہیں ہم۔ اپنی ذہنی تسکین تو دیکھیے ماں باپ کی کہ لڑکوں کا لباس پہنا کر لڑکیوں کو وہ خوش ہو رہے ہیں۔ کسی انسپیکٹر کا لباس بنا دیا، کسی فلمی ہیرو کا لباس بنا دیا،
اور یہ چلن اتنا بڑا کہ اب اسے عیب نہیں سمجھا جا رہا، حالانکہ آقائے مدینہ سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ کی لعنت ہے اس لڑکے کے اوپر جسے لڑکی کا لباس پہنایا جائے، اللہ کی لعنت ہے اس بچی پر جس پر لڑکوں کا لباس پہنایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ لعنت برس رہی ہے۔ اور اس لباس کا اثر اس کے اوپر ہوتا ہے جیسے نام کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے کپڑا پہنتے ہی ایک انسان کا انداز کیسے بدل جاتا ہے۔ کوئی انسپکٹر کا لباس پہنا دیجیے اسے، کوئی ہیرو کا لباس پہنا دیجیے اسے، اور پھر بچے کی چال دیکھیے آپ، تو لباس کا اثر پڑتا ہے، نام کا اثر پڑتا ہے۔ اب نام بھی لیٹسٹ یعنی جو ہے تیار کر کے ہم ایسے رکھ لیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ ابھی پرسوں ایک صاحب کے گھر پہ جانا ہوا، میں پوچھا بھائی تینوں بیٹھے ہوئے تھے بچے، نام کیا ہے؟ تو بولے یہ شمیم ہے، یہ نسیم ہے، یہ زنیم ہے۔ بولے میں بولا تیسرے کا نام کیا؟ بولے آپ؟ بولے زنیم ہے۔ وہ بولا یہ کس نے آپ کو بول دیا رکھنے کے لیے؟ بولے ہم نے قرآن میں دیکھے نا۔ بولے میں نے بولا قرآن میں تو شیطان کا نام بھی ہے، فرعون کا بھی ہے، ہارون کا بھی ہے، وہ کیوں نہیں رکھ لیا؟ نہیں بولے وہ ایسا گھر والوں نے جو ہے انگلی سے دیکھتے بولے انگلی جہاں رکی تو بولے وہ قرآن کا فعال کھل گیا۔ اچھا تو ذرا سی زحمت کر لیتے تھے آپ کہ اس کا ترجمہ بھی دیکھ لیتے تھے۔ بولے نہیں، بولے وہ تو ترجمہ ہم نے نہیں دیکھے۔ میں نے بولا بھائی صاحب شمیم نسیم تو ٹھیک ہے، لیکن زنیم کے معنی ہوتے ہیں ہجڑے کے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ اب آپ اپنے بچے کو جو ہے اب اس نام سے تعارف کرانا چاہ رہے ہیں، کتنی بری بات ہے۔ لیٹسٹ ناموں میں جانے میں یہ خرابی ہے، یہ اتنی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ اب میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، خواتین کے اندر اگر تعلیم ہوگی تو تربیت کر سکے گی، اگر تعلیم نہیں ہوگی، ماں جاہل ہے تو اولاد بھی ویسے ہی نکلنے والی۔ اس لیے ماؤں کی تعلیم اور تربیت پر جو ہمارا فوکس ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مائیں ایسی قرآن کی تلاوت کرتی تھی، ایسا قرآن پڑھتی تھی، ایسی قرآنی زبان بولا کرتی تھی کہ لوگوں کو تعجب ہوتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ سفر حج کے لیے نکلے۔ اب اس زمانے میں گھوڑوں پر جو ہے اونٹوں پر حج کے لیے جائے تھے، جنگل سے گزر رہے تھے۔ ایک جنگل و بیابان میں انہوں نے دیکھا، آہٹ سنی کہ کوئی تو بھی ہے، تو اپنا رستہ چھوڑ کر اس طرف چلے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد محسوس کیا کہ ایک بوڑھی ضعیف عورت ہے۔ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم۔ ادھر سے جواب کیا مل رہا ہے؟ سلام قولا من رب رحیم، سلام قولا من رب رحیم۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ ادھر کیسا آ گئے؟ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ جس کو گمراہ کر دے اسے کوئی راستہ مشکل سے دے سکتا ہے، یعنی بھٹک گئی ہوں میں۔ دوسری زبان میں انہوں نے کہا کہ میں بھٹک گئی ہوں۔ پھر پوچھا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہ آپ کتنے دن سے یہاں پر ہیں؟ کہا کہ ثلاث لیال سویا، 3 راتوں سے میں یہاں پر ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اچھا آپ کھانا وغیرہ کیسا کھا لیتی ہو؟ هو یطعمنی ویسقین، میرا خدا مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔
پھر انہوں نے کہا کہ اچھا تھوڑا سا میرے پاس کچھ کھانا ہے، آپ یہ کھا لیجئے۔ تو فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، گویا وہ روزہ ہے، ابھی میں افطار نہیں کر سکتی، ابھی میں کھا نہیں سکتی۔ اندازہ لگائیے، ایک بوڑھی عورت ہے، جنگل و بیابان میں بھٹک چکی ہے، اور اس کے بعد بھی قرآن نہیں بھول رہی ہے، ہر جملے کا جواب قرآن سے دے رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کسی قافلے وافلے کے ساتھ ہوں گے، آپ کے کوئی یعنی جو ہے بچے وغیرہ کوئی۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَمُوسَى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، تینوں بچوں کے نام بتا دیے۔ حیران ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اچھا بیٹھ جائیے آپ اونٹنی پر، میں لے کر چلتا ہوں۔ تو جب وہ اونٹنی تھوڑی سی بٹکنے لگی تو فوراً انہوں نے فرمایا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں کے لیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی کرے، پردے کا خیال، تقوی اور پرہیزگاری۔ ایسی حالت میں انہیں بھی جو ہے سبق دے رہی ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ انہوں نے اپنا چہرہ تھوڑا سا پھیر لیا، پھر وہ سوار ہوئی اور اب چلنے لگے۔ چلتے چلتے اب لمبا سا راستہ تھا، کہاں تلاش کرنا ہے، کہاں تک کے جانا ہے یہ معلوم نہیں ہے، تو کچھ اشعار وہ گنگنانے لگے۔ وہ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کہ میں کچھ اشعار گنگنانے لگا تو فوراً انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد مجھے روکا اور ٹوکا، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جتنا ہو سکتا ہے آپ اس کی تلاوت کرو، آپ اجر و ثواب کماؤ، یہ اشعار سے کیا ملنے والا ہے تمہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو، وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً آپ کو بتلا رہا ہوں کہ پھر چلنے کے بعد جب ان کے بچے ملے اور پھر جب گفتگو ہونے لگی تو انہوں نے عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کی والدہ کتنے سال سے یہ قرآن پاک کی زبان بولتی ہے؟ کتنے سال سے؟ ان کے بچوں نے کہا کہ امی جان 40 سال سے قرآن کی زبان بولتی ہے، آج تک انہوں نے کوئی دوسرا جملہ قرآن کے علاوہ جواب میں اپنی زبان سے نہیں نکالا۔ حالانکہ وہ عربوں کا زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر عربی چل سکتی تھی، لیکن عربی کے علاوہ تعلیم تھی، اس لیے قرآن پاک کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور قرآن سے ایسا رشتہ جوڑا کہ آپ کو حیرت ہوگی کہ 40 سال زندگی کے گزر گئے لیکن قرآن کے علاوہ ایک جملہ بھی نہیں کہا۔ یہ دعوت فکر دیتا ہے کہ آج ہماری خواتین جو ہے قرآن کے اس رشتے کو بھول چکی ہے، قرآن کی تلاوت کو بھول چکی ہے۔ کسی گھرانوں میں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، چلو قرآن پڑھ لیتی ہے۔ ایک خاتون آئی ایک بزرگ کے پاس اور کہنے لگی کہ حضرت میری بچی قرآن بہت پڑھتی ہے لیکن ماں باپ کی نافرمان ہے، ہماری بات نہیں سنتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہاری بچی قرآن پڑھتی ہے لیکن سمجھتی نہیں ہے، یہ قصور ہے اس کو ترجمے اور تفسیر پر ذہن نہیں ہے، صرف تلاوت پر ذہن ہے،
اس لیے یہ قصور ہے، ورنہ اگر ترجمے اور تفسیر پر اس کا ذہن ہوتا تھا تو اس کی نظروں سے یہ آیت گزرتی تھی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ جب ماں باپ میں سے دونوں میں کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو چل جاتا ہے تو قرآن کہہ رہا ہے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، ان کو اف مت بولو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو جھڑکو مت، وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرم گفتگو کرو۔ آج افسوس یہ ہے کہ دیندار طبقے کے اندر، تعلیم یافتہ طبقے کے اندر ماں باپ سے لب و لہجہ جو اولاد کا ہے وہ انتہائی کڑوے قسم کا ہے، وہ دل دکھانے والا ہے، ایسا جھڑک کر بولتا ہے کہ تلووں سے زمین نکل جاتی ہے، ماں باپ کے تڑپ اٹھتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکتے، کیا کریں۔ اسے دیندار بنایا، اسے ڈگری دلایا، اسے دنیا کی تعلیم دلائی، اسے ڈاکٹر انجینئر بنایا، لیکن جب جواب دیتا ہے تو ایسے نفرت کے جملوں سے دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے دل ٹوٹ جاتا ہے، ماں باپ بات کرنے سے بچنے لگ جاتے ہیں۔ ایک صاحب جو ہیں دیندار ہیں، ان کی ماں نے ہم سے شکایت کیا کہ یہ دیندار ہے، سب کچھ ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ مجھ سے جو بات چیت کرتا ہے بہت دل دکھاتا ہے، بہت نافرمانی کرتا ہے، مولانا اسے کچھ سمجھائیے، فرمائیے، بتلائیے۔ میں اسے بازو لے کر بیٹھا، بہت ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کی، اس میں سے ایک جملہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھئی یہ کیوں کرتے ہو تم، ایسا کیوں بولتے ہو؟ وہ کیا بولنے لگا، امی بھی تو ایسا بولتے ہیں، بولے امی کا لب و لہجہ پہلے سدھاریے، بولے ہمارے ابو کا لب و لہجہ سدھاریے، بولے وہ اتنا سخت بولتے ہیں، ایسے انداز سے ہمارے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس میں مجبوری میں بولنا ہی پڑتا، بولے۔ میں نے بولا یہ جواز نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، قرآن کہہ رہا وَلَا تَقُل لَّهُمَا اُف، اف مت بولو۔ ماں باپ کا اگر ادب اور احترام کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنا ہے تو وہ تم سے اچھے رہیں گے تو تم اچھے رہیں گے، یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ میں نے بولا بیٹے تم 70 سال کے بوڑھے کو یا 60 سال کی عورت کو سدھارنا چاہتے ہو، اب تمہارے لیے وہ سدھر جائیں، اب وہ تمہارے لیے نرم گفتگو کریں، نہیں، تم کو یہ حکم ہے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، تم نرم گفتگو کرو، تم نرمی سے پیش آؤ، تمہارا اصول اور ضابطہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ماں باپ اگر ہمیں نرم گفتگو کریں گے، اچھی بات کریں گے تو ہم بھی اچھی بات کریں گے، یہ غلط ہے۔ اور میرے عزیز دوستو ایک بات میں آپ سے بتاؤں، قصور کہاں ہو رہا ہے؟ ہماری بچیوں کی تعلیم پر ہم دنیاوی اعتبار سے بہت خرچ کر رہے ہیں اور بہت اہتمام بھی کر رہے ہیں، اسے لے جا کر بھی چھوڑتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں کہ مولانا میں لے جا کے خود چھوڑتا ہوں، آگے کا جملہ آپ سمجھ جانا کہ میری بچی آوارہ ہونے والی نہیں ہے، میری بچی بگڑنے والی نہیں ہے، میری بچی ماحول سے متاثر ہونے والی نہیں ہے، میں خود جاتا ہوں اسے چھوڑنے کے لیے۔ بہت اچھا کرتے، چھوڑ کر جب آ گئے پھر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد وہ کہیں باہر نکل گئے، پھر چھٹی کے وقت آ گئے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ آج میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری مسلم بچیاں، نوجوان بچیاں غیروں کے ساتھ جو چلی جا رہی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ بیسک طور پر اسے دین کی تعلیم ہم نے نہیں دلائی تھی۔ ہمارے پاس کیا ہے، کوئی خالہ، کوئی ماما، کوئی یعنی جو ہے مولانا آتے ہیں، وہ 15 منٹ قرآن پڑھا کے چلے جاتے ہیں، اور ہم اس کو سمجھ رہے ہیں ہم نے بچیوں کو قرآن پڑھایا ہے، ہم نے بچیوں کو دینی تعلیم دی ہے،
آپ نے دینی تعلیم اور قرآن کی تعلیم جو دی ہے وہ چکھنے کے برابر ہے۔ دین بہت وسیع ہے، حالانکہ بہت آسان بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے، اس کو ہم نے مشکل بنایا۔ ہم سمجھتے نہیں دیندار بننا بہت مشکل کام ہے۔ دیندار کون ہوگا؟ کسی کو آپ سمجھاؤ کہ آپ کے گھر کا ماحول ذرا بگڑا ہوا ہے، اسلامی ماحول بنائیے، دینی ماحول بنائیے۔ کیا کرنا مولانا؟ اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے، کیا مارنا کیا بولے؟ اب کیا بہو کو مارنا کیا بولے؟ کیا بیگم کو مارنا کیا بولے؟ اب ہم سے ہی پوچھ رہے۔ میں ان کو بولا یہی بہو نے، یہی بیگم نے، یہی بیٹی نے، یہی بیوی نے آپ کو ایک دن جو ہے خوب تیز سالن دے دیا، آنکھ سے آنسو نکل رہے آپ کے دوسرے تیسرے لقمے پر، دوسرے دن جو ہے جلا ہوا کھانا دے دیا، تیسرے دن جو ہے خوب نمک ڈال کر دے دیا۔ ایسا کوئی مرد ہے کہ جو یہ بولتا ہے کہ بھئی میں نے پہلے دن سمجھایا، دوسرے دن سمجھایا، تیسرے دن سمجھایا، اب میں نے چھوڑ دیا سمجھانا، جیسا دیتی ہوں ویسا ہی کھا لیتا ہوں بولے؟ ایسا اگر کوئی جورو کا غلام ہوگا تو کوئی ایوارڈ دینا چاہیے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اچھا اس کے بعد جا کے کوئی مولانا سے، امام صاحب سے بھی نہیں پوچھتے کہ مولانا بیگم ایسا کر رہے 3 دن سے، اب ان کو کیا کروں میں؟ بولے مولانا کو کیا پوچھنے کی ضرورت ہے، اپنے کو معلوم ہے۔ بولے ارے بھائی کیا معلوم ہے؟ لکڑی کے سامنے بولے مکڑی بھی ناشتی ہے۔ دیکھو اپنی چاہت ہے، اپنی خواہش ہے، دسترخوان پر اگر غلط چیز ایک مرتبہ ملی، دوسری مرتبہ بھی برداشت نہیں کرتا، دوسری مرتبہ اڑن کھٹولے کے جیسا رکابی کو پھینک دیتا، اس کے منہ پہ مار دیں گا، بلکہ برداشت کوئی نہیں کرتا۔ اپنے نفس اور خواہشات کے لیے ہم ہتھیار نہیں ڈالتے، اور دین کے لیے ہم ہتھیار ڈال دیتے۔ اس لیے گھروں کا ماحول خراب ہوا، گھروں کا ماحول بگڑ گیا۔ اب وہ جو بولتے ہیں ہم کو سننا ہے، وہ جو دیتے ہیں ہم کو کھانا ہے، وہ جو بولتے ہیں ویسا ہم کو کرنا ہے۔ ہم نے ماحول کو بگاڑ دیا۔ اسلامی ماحول اپنے گھر کا بنائیے، کھانے کا طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا ہو، گھر میں داخل ہونے کا، گھر سے نکلنے کا، دعاؤں کا اہتمام، اور یہ ساری چیزیں۔ تو جس گھرانے کے اندر اسلامی ماحول اور دینی ماحول ہوگا، اور دینی تعلیم بیسک طور پر، بنیادی طور پر بچوں کو سکھائی جائے گی، انشاءاللہ یہ دن ہمیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر میں ایک مرتبہ منتظمین کا، یہاں کے ذمہ داروں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، امام صاحب کا، حافظ صاحب کا، خسرو برادران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ایک موقع کی مناسبت سے، شب قدر کے اعتبار سے انہوں نے یہاں پر ایک بیان رکھا۔ تھوڑی سی دین کی، اللہ اور رسول کی باتیں ہمارے سامنے آئی، کہنے کو دل بہت چاہتا ہے، لیکن میں بھی تھوڑی سی بیماری سے اٹھ کر آیا ہوا ہوں۔ پرسوں 2-3 دن پہلے جو ہے سلائن وغیرہ چڑھائے تھے۔ یہ تو آپ لوگوں کی محبت اور برکت ہے کہ اس میں تھوڑا بہت بول سکے ہیں۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم احفظ الاسلام والمسلمين، اللهم اكرم الاسلام والمسلمين۔ ربنا اغفر لنا ولوالدينا، ربنا اغفر لنا ولوالدينا 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 ولأساتذتنا ولمشايخنا ولصغائرنا ولكبائرنا ولمن كان له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے کریم آقا، یہ مبارک مہینہ رخصت ہو رہا ہے،
اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما، ہماری عبادتوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کے پڑھنے میں ہم سے جو لغزش اور خطائیں ہوئی اس کا جو ہم حق ادا نہیں کر سکے ہمیں معاف فرما۔ رمضان کا مبارک مہینے کا حق ادا نہیں کر سکے ہمیں معاف فرما۔ اے کریم آقا کرم کا رحم کا معاملہ فرما، مسلمانان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، بیماروں کو صحت۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔